سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ اپن لوگ یہاں پر سب لوگ اکٹھا ہوئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کی بزم، اللہ اس کے حبیب کا ذکر اپن لوگ یہاں پر اکٹھا ہو کر رہے ہیں اور آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آج میری تقریر کا عنوان تربیت اولاد اور ہماری پرورش، کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت، ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کیسی کرنا چاہیے اور اپن لوگ کیسی کر رہے ہیں۔ تو آئیے حضرات پہلے شعر سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز مومنو ہمیں مرنا ضرور ہے۔ ایک روز مومنو کہ ایک روز مومنو ہمیں مرنا ضرور ہے، اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ ایک روز مومنو ہمیں مرنا ضرور ہے، اور پڑھتے رہو نماز یہ قول حضور ہے، اور پڑھتے نہیں نماز تو اپنا ہی قصور ہے، اور اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے۔ اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے، اور اے بے نمازی سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے تو اپنا مقصد ہمارا یہاں پڑھنا اور آپ کا یہاں پر سننا یہ ہونا چاہیے کہ اپن لوگ نماز کی عادت ڈالیں، ہے نہیں کہ سب سے پہلے ہمیں نمازی بننا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے اس کو ادا کرنا ہے، سمجھ رہے؟ تو حضرات محترم، جب ہم خود نماز پڑھیں گے تو یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے سامنے موجود ہیں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے باپ ہماری ماں بستر سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تربیت یہی تو ہوتی نہیں ہوتی، پرورش یہی تو ہوتی۔ اور آج تقریر کا عنوان بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرنا ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے، اور ہماری پرورش کیسی ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ہم لوگ نماز ادا کریں گے تو ہمارے بچے جب ہمیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاپا ہمارے ابو نماز فجر کے لیے اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد کے لیے رواں دواں ہو جاتی ہے، مسجد کے لیے نکل جاتی ہے، جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے رضائیوں سے اپنے چہرے سے کمبل کو ہٹائیں گے، اپنے چہرے سے رضائی کو ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاپا نماز فجر ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، تو میرے بھائی ان کے دل پر کیا اثر پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ نماز کی محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور جب یہی اولاد 8 بجے اٹھے گی تو ہمارے پاپا بھی 8 بجے بستر کے اندر ڈلے ہیں تو کیا سوچے گا کہ یار نماز پڑھنا کوئی ضروری کام نہیں؟ سوچے گا نہیں سوچے گا؟ ماں کو بستر کے اندر دیکھے گا تو سوچے گا کہ یار نماز پڑھنا کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قبر کے اندر اندھیرا، جو قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے اس کے لیے روشنی کا سبب پیدا کرتی ہے، روشنی کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اور مرنا سب کو ہے، نہیں مرنا، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر سب کو قبرستان کے اندر دفن ہونا ہے، سب کو مرنا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی پرورش ایسی کرنے، ہماری اولاد جب بڑی ہو جائے، جب پروان چلے تو یار وہ یہ کسی سے نہ پوچھے کہ نماز کے اندر کتنی رکعت ہوتی ہے، بلکہ جیسے ہی وہ پروان چلتی جائے، جیسے ہی وہ بڑی ہوتی جائے تو ہم اسے خود بتا دیں کہ بیٹا نمازوں کے اندر اتنی رکعت موجود ہوتی ہے اور اتنے ٹائم کی نماز فرض ہوتی ہے۔
کون بتائے گا یہ گھر کے یار جو سب سے پہلا جو بچے کا مدرسہ ہوتا نا ماں کی گود ہوا کرتی ہے. کیا ہوتی ہے سب سے پہلا مدرسہ؟ ماں کی گود. کہ بچہ جب آنکھیں کھولتا تو سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھتا نہیں دیکھتا. ماں اپنے آنچل سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اب وہی ماں اگر بچے کو لوری سنائے کہ تو سو جائے مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے اور وہی آج کی ماں جو آج ہماری پرورش ہے یہ پہلے کی مائیں ہوا کرتی تھی جن کی گود سے حضرت امام حسین پیدا ہوا کرتے تھے, جن کی گود سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا کرتے تھے, جن کے پیر سے خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوا کرتے تھے. اور آج کی مائیں کیسی ہے کہ آج کی ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے, جب بچہ زیادہ پریشان کرتا تو بچے کو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے اور یار گیم لگا دیتے. اب بچہ موبائل کی اسکرین پر اس گیم کو دیکھتا, اس موٹو پتلو کو دیکھتا, اس موٹا ہاتھی کو دیکھتا تو یار وہ کچھ دیر تو سوچو وچار میں پڑ جاتا کہ آخر یہ ہے کیا چیز. ابھی تک تو وہ رو رہا تھا لیکن اب وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ آزما کے دیکھنا کہ اگر بچہ روتا ہو تو موبائل اگر آپ نے پکڑا دیا تو تھوڑی دیر تو یار وہ اسی سوچو وچار میں آ جائے گا کہ آخر یہ ہے کیا چیز. تو میرے بھائی یہ آج ہماری پرورش ہے کہ ہمارا بچہ جب روتا ہے تو اپنے بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہے, اپنے بچے کو گانا لگا دیتی ہے. لیکن پہلے کی مائیں ہوا کرتی تھی اگر بچے روتے تھے تو قرآن پاک کو کھول کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور قرآن پاک کی تعلیم دیا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی اور بچہ سنتا تھا, سنتے 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 سو جایا کرتا تھا. تبھی تو یار کربلا کے میدان میں 72 زخم کھانے کے بعد بھی نماز کو نہیں چھوڑا. کربلا کے میدان میں امام حسین کے 72 زخم لگ چکے تھے. آپ کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا, آپ کے سر کو نیزے پر رکھ دیا گیا تھا, کسی نے کان لگایا تھا اور امام حسین کے لب ہل رہے تھے. تو سننے والے نے بتایا ہے, کہنے والے نے بتایا ہے کہ امام حسین کے جب لب ہل رہے تھے تو ان کے لبوں کے اندر سے, ان کی زبان کے اندر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی اور سر تن سے جدا ہو گیا. تو یہ سبق ہمیں کہاں سے ملا؟ تو حضرات محترم بتانے کا مطلب یہ کہ ہماری پرورش اور تربیت اولاد ہمیں کیسی کرنا چاہیے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت, ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کیسے پروان چڑھانا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت پائے کے بزرگ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست. جب آپ 7 سال کے ہوئے, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کی تلقین کرو, اسے نماز کی عادت ڈلواؤ, نماز یاد کرواؤ. اور جب بچہ 9 برس کا ہو جائے, 9 سال کا ہو جائے تو پھر اسے مار کر نماز پڑھاؤ. پیارے مصطفیٰ کا فرمان, سمجھ رہے؟ تو بابا فرید الدین کی ماں جب فرید الدین 7 سال کی ہوئے, 7 برس کے ہوئے, تو آپ کو فکر ہوئی کہ یار اب بچے کو نماز کی عادت کیسے ڈلوائی جائے. غور سے سننا, جو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, جو یہ اگر اپن لوگ آج انہیں جو بھی سکھائیں گے وہی سیکھیں گے. سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے؟ آج اپن لوگ انہیں اچھے راستے پر ڈالیں گے تو یہ بچے جب چلتے 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 اچھے انسان بن جائیں گے. کوئی پیڑ سے نہ حافظ پیدا ہوتا, نہ عالم پیدا ہوتا, نہ مفتی پیدا ہوتا, نہ انجینئر پیدا ہوتا. کوئی پیڑ سے ہوتا؟ دنیا کے اندر آ کے ہی جیسے اسے ماحول ملتا جاتا ہے, اگر مدرسے کا ماحول مل جائے تو وہ حافظ, عالم یا مفتی, فاضل بن جاتا ہے. اگر اسے کالج کا ماحول مل جائے تو وہ اور ڈاکٹر, انجینئر, وکیل وغیرہ جو بھی جس لائن میں بھی پڑ جائے تو وہ دنیا ہی کے اندر آنے کے بعد یہ اسباب پیدا ہوتے. تو فرید الدین, بابا فرید الدین کی ماں کو فکر ہوئی کہ اب میرا بچہ 7 برس کا ہو گیا, 7 سال کا ہو گیا, اب میں اپنے بچے کو نماز کی عادت کیسے ڈلواؤں, نماز کی عادت کیسے ڈلواؤں. تو آپ نے
اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے بیٹا نماز پڑھا کرو. تو فرید الدین نے کہا کہ امی جان نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو آپ کی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکر دے گا. آپ میٹھے کے بہت زیادہ شوقین تھے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں تم 10 روپے کا لالچ دو یہ دن بھر مسجد کے اندر ڈلے رہیں گے. لوگ جنگل کے اندر نہیں گئے, وہاں پر اپن لوگوں نے شکار نہیں کیا. تو فرید الدین نے کہا کہ چلو آج شکار کھیلنے جنگل کے اندر چلتی ہے آپ کے ساتھی. اور خود بابا فرید الدین بیابان جنگل کے اندر پہنچ گئے. وہاں پر آپ نے شکار کو تلاش کیا لیکن شکار تو نظر نہیں آیا, شکار تو نہیں ملا. تھک ہار کر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں, آپ بھی وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. اور بیٹھتے بیٹھتے ظہر کا وقت قریب آ جاتا ہے. آپ اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نماز ظہر کا وقت آ چکا ہے, اب ایسا کرو سب لوگ وضو بنا لو اور نماز ظہر کی تیاری میں لگ جاؤ. دیکھنا حضرات سب لوگ, وہ سب بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے, آپ بھی بچے تھے یار. تو سب بچوں نے کہا کہ یہ فرید نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پر آپ کو تو معلوم تھا کہ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شکر دیتا ہے. تو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ اگر نماز ادا کرو گے, اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکر دے گا. تو آپ کے ساتھیوں کو تو پہلے یقین نہیں آیا کہ یار مذاق کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں دے گا. تو ساتھیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں, ملے گی وہ کھا لیں گے, اگر نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں. سب لوگوں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اپنے اپنے کپڑے کو بچھا لیا اور مصلی امامت پر خود بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو جاتی ہیں. اور ادھر ماں گھر کے اندر تڑپتی ہے, ادھر ماں گھر کے اندر مچلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا نماز کو بچھا دیتی ہے اور فریاد کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک تو میرا بیٹا گھر کے اندر موجود تھا, نماز پڑھتا تھا تو میں شکر کی پڑیاں جا نماز کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی. سننا ابھی تک تو وہ ماں رکھتی تھی یار, ماں گھر کے اندر بنا کر, گھر کے ڈبے کے اندر سے نکال کر پڑیا بنا کر خود ماں شکر کی پڑیا بنا کر جا نماز کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی. لیکن آج ایک ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلی کو بچھا دیتی ہے اور فریاد کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میرا بیٹا جنگل کے اندر ہے لیکن وہ اتنا پکا نمازی بن چکا ہے, اتنا ڈر تیرا خوف پیدا اس کے دل کے اندر ہو چکا ہے کہ وہ آج جنگل کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا. آج اپن لوگ یار ہنستے کھاتے پیتے گراتے نماز کو چھوڑ دیتے, چھوڑتے نہیں چھوڑتے. تبھی تو تربیت اور ہماری پرورش کیا ہے کہ جب ہم ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے کائے کو نماز پڑھیں گے؟ بتاؤ ہوگا. جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو یار یہ ہمارے چھوٹے بچے کائے کو نماز پڑھیں گے. اور جب یہ بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو میرے بھائی پھر ان کے اندر دین آئے گا کہاں سے؟ بتاؤ آئے گا؟ جب دین ہی نہیں آئے گا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور باب جنت کا دروازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. انہیں جب پتہ چلے گا جب یار یہ مسجدوں کے اندر جائیں گے, جب یہ دین کی باتوں کو سنیں گے. ایک اسکول کے اندر ایک ٹیچر بچوں کو سبق دے رہے تھے, بچوں کو پڑھا رہے تھے. پڑھاتے ایک چیپٹر آیا, ایک کوشچن آیا تو ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ جاؤ جنت کی مٹی لے کر آؤ. سب بیٹھے بیٹھے خاموش ہو گئے. سب نے اپنے سروں کو نیچے کر لیا. ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا اور دوڑا وہ اپنے گھر گیا. گھر جانے کے بعد جہاں پر اس کی ماں اپنے قدموں کو زمین پر رکھے ہوئے تھی, اپنی ماں کے قدم کو ہٹایا اور وہاں کی مٹی لے کر ٹیچر کے سامنے حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب میں جنت کی مٹی لے کر آ گیا. تو ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں کی مٹی ہے؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ جواب دیتا کہ یہ میرے ماں کے قدموں کے نیچے کی مٹی ہے. یہ میرے ماں کے قدموں کے نیچے کی مٹی ہے. اور ہم سب کے آقا نے فرمایا جس کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے, جس کا ہم لوگ غلام ہے, جن کی اپن لوگ امتی ہے, اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہ بچوں کو جب پتہ چلے گا یار, جب ان کے اندر دین آئے گا, چلے گا نہیں چلے گا. آج ایک چھوٹا سا بچہ
یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب مدرسے کے اندر پڑھنے جاتے تو الف ب ت کا قاعدہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا نہیں ہوتا، اتنا بڑا ہوتا. لیکن اس کی کرامت دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی جانتا کہ اسے پیچھے نہیں لٹکانا ہے بلکہ اسے سینے سے لگانا ہے. جانتا نہیں جانتا؟ یہ کس نے سکھایا؟ یہ گھر والوں، ماں باپ نے ہی تو سکھایا. تو یہی ہمیں سکھانا ہے اپنے بچوں کو. تو اپنے لوگ کہاں پر تھے؟ بابا فرید الدین کی ماں نے گھر کے اندر جا نماز کو بچھا دیا، اور جا نماز کو بچھانے کے بعد فریاد کی کہ اللہ تبارک و تعالی، آج میرا بچہ بیابان جنگل کے اندر موجود ہے، آج میرا بچہ جنگل کے اندر موجود ہے، اور وہ نماز کا ایسا عادی بن چکا ہے، ایسی عادت اس کی نماز کی پڑ چکی ہے کہ وہ آج جنگل کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا. اے اللہ تبارک و تعالی، ایک ماں کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ تبارک و تعالی، آج ایک ماں کا برہم نہ کھلنے پائے. ادھر ماں دعا مانگ رہی تھی، ادھر بیٹا جنگل کے اندر صف بنا کر، جماعت بنا کر نماز ادا کروا رہا. نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر دعا مانگ رہے تھے، آپ کے تمام ساتھی دعا مانگ رہے تھے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل امین جا، جلدی سے چلا جا. اور جانے کے بعد جتنے بھی ساتھی نماز ادا کر رہے ہیں، بابا فرید الدین کے ساتھ جتنے بھی پیچھے لگے ہیں، ان سب کی جا نماز کے نیچے ایک ایک شکر کی پڑیا بنا کر رکھا. ایک ایک شکر کی پڑیا بنا کر رکھا. جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد تمام ساتھیوں کی جا نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے، اور بابا فرید الدین کی جا نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے. آپ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے پڑیا کو نکال لو. جیسے ہی یار اپنے اپنے کپڑے کو ہٹایا، جو لوگ بچوں نے ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھی تھی، ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھی تھی، یار وہ نماز کی عادی بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالی یار غیب سے عنایت فرماتا، اللہ تبارک و تعالی غیب سے شکر کی پڑیا عطا فرماتا ہے. تو حضرات محترم، ابھی تک تو ماں رکھ رہی تھی، لیکن ماں کی دعا سے ہوا نہیں ہوا. تو میرے بھائی، ماں باپ کی دعا لیا کرو، ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو، ماں باپ کی تعظیم کیا کرو. یہ تب ہوگا جب ہم اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی پرورش اس طریقے سے کریں گے، تبھی تو ہوگا. ایک شخص کما کر آیا، رات کو بیوی اور شوہر دونوں باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے 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 شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری شریک حیات، میں دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہوں، شام کو آ کر تھک ہار کر سو جاتا ہوں، مجھے اتنا بھی فرصت نہیں ملتا، اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر لیا کروں. اے میری شریک حیات، تو ایسا کرنا کہ جب یہ صبح کو بچے اٹھا کریں تو انہیں اتنا سبق دے دیا کر، اتنی تعلیم دے دیا کر کہ جب تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد قبرستان کے اوپر ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر ضرور آ جایا کرنا. سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کہ یار مر گئے تو مر گئے. تو یہ جب پتہ چلے گا